بنی اسرائیل کے اندر ہمیشہ نبی اور بادشاہ موجود رہتے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں تھے, اور بنی اسرائیل کا جو اپنا علاقہ تھا نا وہ ملک شام ہے. تو قوم میں عمالقہ ایک قوم تھی اور بڑے سخت گیر لوگ تھے. انہوں نے بنی اسرائیل والوں کے ساتھ لڑائی کی, جہاد کیا, اور انہیں ان کے علاقے سے نکال دیا. اور کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ویسے بھی ایک بہت بڑی تعداد جا کے مصر میں آباد ہو گئی تھی. اب یہ ہوا کہ ان کے پاس کوئی بادشاہ نہیں ہے, یہ بار بار دعا کرتے التجا کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر انہیں عطا کیے جن کے مختلف نام کتابوں میں ہیں. صدر الحفاظ رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خزائن العرفان کے اندر ان کا نام حضرت شمویل علیہ السلام لکھا ہے. حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی, اور جب حضرت شمویل علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے, بنی اسرائیل والوں کو یقین آیا کہ اللہ نے الحمدللہ ہمیں ایک نبی کے جھنڈے تلے جمع کر دیا ہے, تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سامنے ایک بادشاہ بھی مقرر کریں تاکہ ہم اس کی سرپرستی میں جہاد کریں. جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کے ذمے لگایا. تو ایک اس زمانے میں اللہ کے نیک بندے تھے جناب طالوت علیہ السلام ان کا نام تھا. تو حضرت شمویل علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ کریم نے نا تمہارا بادشاہ طالوت کو بنایا ہے, ان کا نام بھی قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے. تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے یہ تو غریب آدمی ہے, وہ بکریاں چرایا کرتے تھے, لیکن علم میں بڑے پختہ تھے, وجود میں بڑے طاقتور تھے. تو کہا کہ یہ تو غریب آدمی ہے, تو ہم تو زیادہ حق رکھتے تھے کہ ہمیں بادشاہ بنایا جائے. تو حضرت طالوت علیہ السلام کہ بادشاہ بننے کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام نے جو بات کی, اللہ کریم نے اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا. رب فرماتا ہے بسطۃ فی العلم والجسم, اسے اس لیے تمہارا بادشاہ بنایا گیا ہے کہ اسے ہم نے کشادگی دی ہے, علم میں بھی اور جسم میں بھی. بڑے ماشاءاللہ موٹے تازے تھے, وجود بڑا طاقتور تھا. کچھ موٹے تازے ہوتے ہیں پر طاقتور نہیں ہوتے, موٹے تازے بھی تھے اور طاقتور بھی تھے. فرمایا کہ وجود میں بھی طاقت ہے اور علم میں بھی اللہ نے انہیں وسعت عطا فرمائی. تو بنی اسرائیل والے کہنے لگے جی نہیں جی کوئی بندہ اور آ جائے, یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے نا جی, ہر ایک کی مرضی کی نہ تو بات ہو سکتی ہے اور نہ ہر بندہ ہر ایک کی مرضی پر پورا. کہنے لگے نہیں جی کوئی اور ہونا چاہیے تھا, ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے مقرر کیا ہے. بڑی خاص بات ہے, اس کو سمجھیے گا, یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا اسی پارے کے آخر میں. آپ پڑھیں گے نا جی تو یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا, اور آپ اگر سرسری نظر سے بھی اس کا مطالعہ کریں گے نا جا کے قرآن شریف کھول کے 15ویں سے 16ویں رکوع میں, آپ خوش ہوں گے کہ آپ کتنے اچھے نظریے اور عقیدے کے ماننے والے. تو جب کہا نا کہ طالوت کو ہمارا بادشاہ بنایا گیا تو دلیل کیا ہے, تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک تابوت تھا, ایک صندوق تھا تمہارے پاس, وہ صندوق تمہارا قوم عمالقہ اٹھا کے لے گئی تھی. ان کے بادشاہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تمہارا وہ صندوق تمہیں واپس کر دے گا, وہ تمہارا صندوق تمہیں واپس کر دے گا. اس صندوق میں کیا ہے, وہ حضرت آدم جنت سے ساتھ لے کے آئے تھے, اس میں تھا کیا, تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کے اندر نا حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے. تبرکات. کل میں ایک مولوی دیکھ رہا تھا بیچارہ, ایک بندہ نا مسجد نبی کے ساتھ غلاف اور شاید کوئی کفن تھا, وہ مسجد نبی کی دیواروں سے مس کر رہا تھا. تو وہ کہہ رہا تھا نہیں اس سے کیا ہوتا ہے, تبرک کوئی چیز نہیں, اچھے اعمال کی وجہ سے بندہ بخشا جائے گا. میں نے کہا تو مجھے ملے تو میں تجھے بخاری کھول کے دکھاؤں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جنہیں حضور نے قطعی جنتی کہا, حضور کے وجود پر کرتا دیکھ کے کہنے لگے حضور بڑا ہی سونا لگ رہا ہے. تو فرمایا تجھے چاہیے حضور مل جائے تو کیا ہی بات ہے. نبی پاک نے عطا کیا تو صحابہ کہنے لگے عبد الرحمن آپ کو تو ضرورت نہیں تھی, کے پاس تو بڑے لباس ہیں, تو یہ کرتا حضور نے قبول کر لیا, کوئی لے کے آیا اور آپ نے مانگ لیا تو وہ رو پڑے, کہنے لگے پہننے کے لیے نہیں مانگا, یہ حضور کے جسم سے لگ گیا ہے, میں نے کفن بنانے کے لیے مانگا ہے. تو کہتا ہے حضور کے تبرک میں خیر کوئی نہیں. اور آپ یقین کریں ان لوگوں پہ حیرانگی ہے, ہم نے بھی مرنا ہے نا جی, بڑی جلدی قبر میں جانا ہے, وقت کا کچھ پتہ نہیں, لیکن اتنے اندھے ہو کر لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس تیزی کے ساتھ گمراہی پھیلاتے ہیں. مجھے باقاعدہ کسی نے ویڈیو بھیجی اور کہنے لگا جی دیکھیں کتنی اچھی بات کر رہا ہے, لوگوں کو سمجھائیں. تو میں نے کہا نہیں, اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور میں نے اس کو دیکھا ہے, وہ جو لال جمال والا میں نے دیکھا ہے, وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جاہلوں کو پکڑتا ہے, تلاش کرتا ہے, اور اگر کوئی مل جائے بات بتانے والا
تو پھر وہ خود پکڑا جاتا ہے، اور کئی دفعہ پکڑا گیا تو نکل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، ہم سیانے ہو جائیں تو یہ دور دور تک نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ تابوت آئے گا، بنی اسرائیل والوں سے کہا تابوت میں کیا تھا سن لو، اور یہ قرآن مجید ہے۔ آج میری ماننا یہ 15 میں سے 16واں رکوع ضرور ہی پڑھنا کہ وہ آخر تابوت میں کیا تھا، کھولنا ذرا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے تبرک تھے، تو تبرک کیا تھے؟ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کا ایک کرتا تھا، ایک ڈنڈا تھا، جوتے تھے، اور جناب ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف تھا، اور تورات کی کچھ تختیاں تھی۔ تو اس کا فائدہ کیا تھا؟ اس تابوت کا فائدہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل والے جب اپنے دشمنوں سے لڑتے تھے، تابوت سامنے رکھ کے دعا مانگتے تھے، اللہ انہیں کامیابی عطا کر دیتا تھا۔ تو قوم عمالقہ کو بھی پتہ چل گیا کہ صندوق میں کوئی شے ہے جس کی وجہ سے یہ کامیاب ہو جاتے، وہ صندوق اٹھا کے لے گئے۔ اب ان کی کم بختی یہ، کم نصیبی یہ کہ انہوں نے جا کے اسے روڑی پہ پھینک دیا۔ جب روڑی پہ پھینکا تو ان کے اندر بیماریاں آ گئی، وبائیں پھوٹ پڑی، مرنے لگے، وجود پھولنے لگا۔ پھر ان کے دلوں میں بات آئی کہ یہ ہم نے اس صندوق کی بے ادبی کی ہے۔ صندوق میں کیا ہے؟ تبرکات۔ ہمیں کہتے ہیں جی نالین کا نقشہ کیوں لگایا ہے؟ تو ہمارے تو بزرگوں کا عقیدہ ہے سر پہ رکھنے کو مل جائے اگر نقش نالے پا کے حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو کہا کہ اس کے اندر یہ تبرکات تھے، انہیں بھی سمجھ میں آئی، تو انہوں نے نا بیل گاڑی منگائی اور وہ صندوق اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیا۔ اب کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے کہ فرشتوں نے نا اس صندوق کو وہاں سے اٹھایا۔ مفسرین نے لکھا ہے اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بیل گاڑی کو ڈائریکشن پہ لگایا، ادھر سے حضرت شمویل علیہ السلام نے جناب طالوت کو بادشاہ بنا دیا، اور ادھر سے وہ صندوق چل پڑا۔ کہا بھئی ہم ان کو کیسے بادشاہ مانے؟ تو فرمایا بادشاہ اس طرح مانو گے کہ تمہارا وہ صندوق آ جائے گا، اور قرآن کہتے ہیں اس صندوق میں تمہارے دلوں کا سکون ہے، اس میں تمہارے دلوں کا۔ اور بھائی ہماری تو کوشش ہوتی ہے بزرگوں سے کوئی چیز مل جائے، اللہ والوں کا کوئی تبرک ہمارے ہاتھ آ جائے۔ تو وہ صندوق آ گیا، یہ مان گئے۔ اب جہاد کرنے نکلے تو لڑنا تھا جالوت کی قوم کے ساتھ، وہ بڑا سخت آدمی تھا، 3 من سونا اس نے وجود پہ پہنا ہوتا تھا۔ اس کی قوم سے لڑنا ہے، ٹوپی بڑی تگڑی پہنی ہوتی تھی لوہے کی۔ اب کون لڑے؟ ایک نوجوان تھے جن کا نام تھا داؤد علیہ السلام، وہ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اور جن دنوں حضرت طالوت نکلے نا اپنی قوم کو لے کر جالوت کے خلاف لڑنے، تو حضرت داؤد بھی شامل ہو گئے۔ اللہ جب کسی کو نوازتا ہے نا تو پھر خاص ہی کرم نوازی کرتا ہے۔ مفسرین نے لکھا جب یہ جا رہے تھے نا، وہاں جا رہے تھے تو رستے میں انہیں 3 پتھر مل گئے، انہوں نے وہ تینوں پتھر اٹھا لیے۔ اس زمانے میں پتھر پھینکنے کے لیے چھوٹی چھوٹی لوگوں کے پاس چیزیں ہوا کرتی تھی، اس کو کوپن بھی لوگ کہتے تھے، منجنیق، اس کو سامنے رکھ کے پھر بنائی گئی۔ تو آپ کے پاس بھی وہ آلہ تھا جس سے دشمن پر پتھر مارے جاتے تھے، تو آپ وہ مشین لے کر، وہ آلہ لے کر وہاں پہنچے ہوئے تھے، 3 پتھر آپ کے پاس تھے۔ آپ فرماتے اسے میں بڑا بیمار تھا، اتنا بیمار تھا کہ میرا رنگ پیلا ہو گیا۔ اب وہ جالوت کے سامنے کوئی نہیں جاتا تھا، تو جناب طالوت کہنے لگے کہ جو جالوت کو مارے گا نا، یعنی ان کے بادشاہ کو اس قوم کے، تو میں اسے اپنی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی اس کے ساتھ کر دوں گا۔ دیکھیں اللہ نوازتا ہے تو کس انداز میں نوازتا ہے۔ تو حضرت داؤد کہتے ہیں وہ دور کھڑا تھا تو میں نے نا 3 پتھر مارے۔ بھئی ہمت کرنا تو ہمارے ذمہ ہے کہ نہیں؟ میری ملت کا جوان کہتا میں نے کرنا کرانا کچھ نہیں، یعنی اگر آپ کہیں نا کچھ کرو تو پھر وہ کوئی کام کرنے کی مطلب معاملہ۔ وہ مجھے کل ایک سنگی کہہ رہے تھے، کہنے لگے جی اللہ کے فضل سے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، مرشد نے نظر کر دی۔ میں کہ میں ملوں گی تو میں انہوں نے سمجھاواں گا کہ کچھ کرا کے نظر کریا کرو، کیونکہ میرے وہ دوست ہیں، میں انہیں جانتا ہوں۔ نظر میں بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ بھی تو بندے پہ بڑی نظر رحمت کرتا ہے نا۔ لیکن کہتا ہے 5 نمازیں پڑھ، رمضان کے روزے رکھ، زکوٰۃ فرض ہو تو ادا کر، یہ سارے کام کر، سچ بول، دیانتداری کر، پھر میں اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کروں۔ تو یہ جو رویہ ہم نے بنایا یہ درست نہیں۔ تو فرماتے ہیں 3 پتھر میں نے مارے، اللہ نے اتنا فضل کیا کہ وہ بھی مر گیا، اور اس سے چھو کے میرے پتھر آگے بڑھے تو اس کی فوج کے 30 آدمی بھی مر گئے۔ 3 پتھروں سے 31 بندے اللہ نے مار دیے۔ فرماتے اس لیے کہ ہاتھ میرے تھے اور طاقتیں میرے رب کریم کی تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام
کے حصے میں جناب طالوت کی صاحبزادی بھی آئی، آدھی سلطنت بھی آئی، کافی سال حضرت طالوت حیات رہے، پھر ان کا وصال ہو گیا تو ساری سلطنت حضرت داؤد کو ملی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی۔ یہ دنیا میں واحد پیغمبر ہیں جو بیک وقت نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور پھر اللہ نے فضل فرمایا، انہوں نے بڑی بڑی فتوحات کی، اور پھر حضرت داؤد کے صاحبزادے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر ان کے صاحبزادے کا نام حضرت، تو یہ ہوا کیسے؟ یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہوا، اس کے کرم سے ہوا۔ اب اس واقعہ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رب جب فضل فرمائے نہ کسی پہ بھی، تو ہمیں اس بندے کو دیکھ کے راضی ہونا چاہیے، کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حکومتیں، مال، دولت یہ صرف سیاستوں سے نہیں ملتی، یہ خدا کے فضل سے ملتی۔ اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو بزرگوں کے تبرکات ہوتے ہیں ان کی کیا ہی بات ہوتی ہے کرتا ہے، جس سے بچے والے کے دنوں کے اندر کجی پیدا ہو۔ رشتے کرانے والے کو کہا جاتا ہے کہ ہم نے ایک کار بھی دینی ہے، یہ بھی بتا دینا رشتے والے، بچے کی ماں کو سونے کی بالیاں بھی ڈالیں گے تو یہ داستانیں کیوں سناتے ہو؟ پھر کہتے ہو لڑکوں والے لالچی ہو گئے، تو یہ کہانیاں ہم ڈرتے ہیں، جھوٹ خود لوگوں کے سامنے ہم رکھتے ہیں، اور بعد میں جب اوقات واضح ہوتی ہے پھر رشتے ٹوٹتے ہیں۔ رشتے جھوٹ پر قائم ہو تو قائم ہو جاتے ہیں، پر قائم رہتے نہیں، وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ رشتے وہی قائم رہتے ہیں جو رشتوں کے ساتھ قائم ہوا کرتا، جن کی بنیاد خلوص ہوتی ہے۔ جھوٹ ہمیشہ انسان کو تباہ کرتا ہے۔ کیا حسن ہے میرے نبی پاک کے فرمان پہ، کیا خوبصورتی ہے۔ حضور نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، دو جملوں میں کائنات کی ساری حقیقتیں بیان کر دی۔ حضور فرمانے لگے سچ بول، سچ تجھے نجات دلا دے گا، سچ تجھے بچا لے گا، والکذب یہلک، جھوٹ نہ بولنا تو ہلاک ہو جا، جھوٹ نہ بولنا، یہ محبوب کا فرق ہے۔ جھوٹ تجھے ہلاک کر، ہر لحاظ سے بندہ جھوٹا تباہ ہوتا، سیاسی، سماجی، کاروبار، معیشت، دنیا، رشتے، ہر چیز جھوٹ پہ مبنی۔ کچھ لوگوں کو بیماری ہے جھوٹ بولنے کی، لارا لگانے کی۔ کسی نے کہا یار اتنی ضرورت پڑ گئی، کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں، تیرا حل ہو جائے گا، بھئی تیرے پاس نہیں ہے تو صاف انکار کر۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے انسان سچ بول کے ہار گئے۔ اس کو کہہ کہ بھائی نہیں میرے پاس گنجائش نہیں، کل آ جانا، پرسوں آ جانا، سویرے آ جانا، کیا ضرورت؟ ان سے انسان کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس معاشرے میں تشریف لائے نا، اس معاشرے میں بڑے عیب پائے جاتے، بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، قتل و غارت تھی، سارا کچھ تھا۔ ابو سفیان کہتے ہیں ہم سارے جرم کرتے تھے، لیکن عرب کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے۔ عرب کے لوگ یہ ذرا غور کرنا، انفرادی بادر فرماتے چوری، چکاری، ظلم، بربریت سارا کچھ تھا، اور ہم سمجھتے تھے کہ جھوٹ بولنا ہمارے عصب نسب کے خلاف ہے، یہ ہماری شان مردانگی کے خلاف۔ ہم کہا کرتے تھے کمزور لوگ جھوٹ بولتے، بزدل لوگ جھوٹ بولتے، جو لوگ عصب نسب والے ہوتے ہیں، کردار و عمل والے ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، جن کا پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، وہ لوگ کبھی جھوٹ ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بخل بڑی بری چیز ہے، کیا مومن بخیل ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کبھی کبھی مومن کنجوسی کرتا ہے، ہو جاتی ہے، اگرچہ نہیں ہونی چاہیے۔ یا رسول اللہ مومن بزدل بھی ہوتا ہے، فرمایا ہو جاتا ہے۔ عرض کیا یکون المومن کذابا، یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ فرمایا قال لا، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے پر مومن جھوٹا ہو سکتا، مومن جھوٹ بول سکتا تھا، جھوٹ نہیں اس کی زبان سے نکلتا، یہ مومن کی شان ہی نہیں۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ ہماری مردانگی کے خلاف۔ ہمارے ملک میں جتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ اتنا وہ بڑا قد کر جاتا ہے۔ اس کو ہمارے ملک میں لوگوں نے سیاست کام ہی جھوٹ کا سمجھا۔ ٹی وی پہ بیٹھ کر بہت بڑی جماعت کا بہت بڑا سربراہ کہتا ہے فلانا کام 6 مہینے میں ہو جائے گا، اور آج ہو گیا آپ لوگ، چلو جو کوئی گل نہیں، بہت بڑی بات 6 مہینے میں ختم، ٹھیک ہو جائے گا آپ کا مسئلہ۔ 6 مہینے کے بعد جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں سیاسی لحاظ تھا، رات گئی تو اتنا ظلم شرم ہی نہیں آئی۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کچھ صحابہ چلے گئے نا ہجرت کر کے حبشہ کی طرف، تو حبشہ کے نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو بھی بلایا اور پیچھے سے جو قریش لینے گئے انہیں بھی بلایا، بات چیت ہو گئی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کسی سردار سے نہ پوچھوں بات کیا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں تجارت کی غرض سے حبشہ گیا ہوا تھا، تو نجاشی بادشاہ کے کچھ لوگ آئے اور مجھے لے گئے، کہنے لگے بادشاہ بلاتا ہے، کہتے میں سردار تھا۔ بادشاہ نے جب بلایا تو اس نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں مجھ سے سوال و جواب شروع کیے،
تو میں نے وہ رٹی رٹائی گردان جو سارے پڑھا کرتے تھے وہ میں نے پڑھ دی کہ معاذ اللہ جادوگر ہے، ساحر ہے، کاہن ہے، لڑائیاں کرا دی، نیا مذہب لے آئے، معاذ اللہ وہ جو گردان عرب کے لوگوں نے، ابو جہل نے، ابو لہب نے رٹی ہوئی تھی، میں نے سنا دی۔ کہتے اس نے ایک سوال پوچھا تھا، اس نے کہا چل ابو سفیان جو تو کہتا ہے ٹھیک ہی کہتا ہوگا معاذ اللہ اللہ، لیکن یہ بتا کہ کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی بہت بڑی بات ہے اس کو سمجھنا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک منٹ کے لیے خیال آیا کہ میں جھوٹ بول دوں، کہہ دوں کہ وہ بولتے ہیں معاذ اللہ جھوٹ، لیکن پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ تو قبیلے کا سردار ہے، اور جو مردانگی والے لوگ ہوتے ہیں ان کی زبانوں سے کچے جملے نہیں نکلتے، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ جو کسی منصب پر فائز لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ان کی زبان ہر وقت تذکرے کے لیے تھوڑا یہاں جھوٹ تھوڑا وہاں جھوٹ نہیں پہنتے، وہ لوگ جھوٹے نہیں ہوتے۔ تو سردار ہے، تو چودھری ہے، تو سربراہ ہے، تو اہل ہے، تو منصب والا ہے، جھوٹ بولے گا؟ کہتے ہیں مجھے کہنے لگا سوچ کیا رہے ہو، بتاؤ کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا، میں نے کہا نہیں میں سردار ہو کے جھوٹ بولوں؟ کہتے ہیں میں فوراً بول پڑا، میں نے کہا وہ رشتے میں میرے بھتیجے لگتے، میرے سامنے آنکھ کھولی، میرے سامنے بچپن گزرا، میرے سامنے جوانی گزری، میرے سامنے شادی ہوئی، میں نے ان کی زندگی کے بڑے رن دیکھے، میں نے انہیں ماں سے بچھڑتے بھی دیکھا، دادا کی گود میں کھیلتے بھی دیکھا، پھر دادا کے جنازے پر بھی دیکھا، میں نے انہیں ہر حال میں دکھ اور سکھ میں دیکھا۔ کہنے لگا نجاشی سارے خلاف اپنی جگہ پر میں نے اس رسول کو اس وقت بھی دیکھا جب مکے کے لوگ ہتھیلیوں پہ اٹھاتے تھے، اور آج بھی دیکھتا ہوں جب لوگوں نے پتھر اٹھائے ہوئے ہیں، میرا بھتیجا بھی ہے، میرا اپنا بھی ہے، میرا رائے کا شدید اختلاف بھی ہے، لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا، وہ میرا بھتیجا جا دکھ میں ہو یا سکھ میں ہو، وہ آسانی میں ہو یا تکلیف میں ہو، امیر کے پاس بیٹھے یا غریب کے پاس بیٹھے، اس کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا؟ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم دی، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ کہا ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا؟ کبھی نہیں نکلا ان کی زبان سے جھوٹ۔ تو کہتے اب نجاشی نے فیصلہ سنایا، نجاشی نے بات کی، فیصلہ سنایا تو کمال کر دی۔ کیا بات کی نجاشی نے؟ کہنے لگا ابو سفیان پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ ان کا دین سچا نہیں؟ کہنے لگے جو بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ رب کے معاملے میں کیسے بولے گا؟ جو بندوں کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا ان سے یہ توقع کیسے رکھتے ہو کہ وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولیں گے؟ فرمایا مان کیوں نہیں جاتے کہ اگر وہ بندوں کے حق میں سچے ہیں تو اللہ کے پیغام کے حق میں بھی سچے ہیں۔ سچائیاں حسن ہے، سچائی حسن ہے، سچائی ایک خوبصورتی ہے، سچائی تیرا وقار ہے۔ دیکھیں نا تیرے جملوں کے لوگ قیدی ہو گئے، اور جب ٹٹول کے دیکھا تو اندر سے تو کچھ اور نکل آیا، کل تو کچھ کہہ رہا تھا، سویرے اٹھ کے کچھ کہہ رہا، تیرے لفظ کچھ ہے، تیرا رویہ کچھ اور ہے۔ زندگی میں یاد رکھنا کسی بڑے کی خوشامد کر کے کبھی اس سے محبت نہ ڈالنا۔ جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگ، اپنا حلیہ ہم نے صداقتوں کے بادشاہوں جیسا بنایا ہوتا ہے، لیکن ہمارے لفظوں میں جھوٹ ہوتا ہے، ہمارے لب و لہجے کے اندر یہ کراہت ہوتی ہے۔ حضرت باجید بستامی فرمایا کرتے تھے جو زبان کا سچا نہیں ہوتا اس کو کبھی معرفت کا نور نصیب نہیں ہوگا، چاہے کہ 2000 جبہ ڈال کے بیٹھ جائے۔ معرفت کا نور اس سے ملتا ہے جس کی زبان پر حق اور سچ ہو۔ یاد رکھ سچائی اتنی بڑی دولت ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری حدیث لکھی ہے، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے پر 4 چیزیں ہیں جو مجھ سے چھوٹتی نہیں اور آپ ان کو حرام کہتے۔ حضور اب حکم کرے کیا کروں؟ فرمایا چل تو بول وہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی میں شراب کا بھی عادی ہے، معاذ اللہ، بولیے استغفر اللہ، سارے بولیے میں شراب کا عادی ہوں، مجھ سے چھوٹتی نہیں۔ اور پھر کہنے لگے میں چوری کا بھی عادی جاتی نہ، اور تیسری بات یہ کہ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کا بھی عادی، اور چوتھی میرے اندر بیماری ہے کہ میں جھوٹ بہت بولتا ہوں۔ یہ عادتیں چھوٹتی نہیں، میں ان کے ہوتے ہوئے کلمہ کیسے پڑھوں؟ آپ کے دین میں یہ شدید بری چیزیں اور مجھ سے چھوٹتی نہیں، تو کیا حکم ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکمت عطا فرمائی، بڑا نوازا ہے نبی پاک۔ حضور نے بڑے خوبصورت جملے کہے، فرمایا کو سودا کر لے میرے ساتھ۔ عرض کی حضور حکم ہو، فرمایا 4 میں سے ایک چھوڑ دے، کلمہ پڑھ لے، سودا کر لے۔ کہا حضور حکم کرے کون سی؟ صحابہ کہتے ہیں اب ہم گھوم رہے تھے کہ یہ کیا بات ہے، 4 چیزیں حرام قطعی ہے۔ حضور کہتے ایک چھوڑ دے، میں ایک وعدہ کر۔ کہا یا رسول اللہ حکم کرے۔ تو صحابہ کہتے ہیں اب جب حضور نے کہا میں ایک چھوڑ دے تو ہم پھر تجزیہ کر رہے تھے کہ شراب بڑی گندی ہے،
زنا بڑا غلط ہے, چوری کسی کے حق پہ ڈاکہ ہے, ظلم ہے. لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت فرمایا, فرمایا چل تو جھوٹ چھوڑ دے. کیا چھوڑ دے؟ اللہ اکبر. فرمایا جھوٹ چھوڑ دے, چھوڑ دے. عرض کی باقی, فرمایا باقی اللہ فضل کر دے والا ہے, تو جھوٹ چھوڑ دے. اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے کہ اتنی گندی چیزیں, شراب دی, زنا دی, چوری دی, اور حضور نے صرف جھوٹ چھڑوایا ہے. وہ سردار کہتا ہے میں ڈر گیا, شراب کی بوتل پہ ہاتھ ڈالنے لگا. دل میں خیال آیا شراب پی کے صحابہ کے مجمع میں جاؤں گا. اگر کسی صحابی نے پوچھا کہ تو نے شراب پی ہے, جھوٹ بولوں گا تو نبی پاک کے وعدے کا کیا بنے, اور سچ بولوں گا تو اس محفل نور میں بیٹھوں گا کیسے شراب پی کے. کہتے 2-3 دفعہ ہاتھ بڑھایا پر مزہ نہیں آیا. میں نے پٹکی دیوار کے ساتھ بوتل, میں نے کہا یہ تو گئی, یہ نہیں پیوں گا آج کے بعد. کہتے پھر میں باہر نکلا اس عورت کے پاس رات گزارنے جہاں منہ کالا کرنا تھا. کہتے ہیں جب پہنچا تو اس نے پہلا سوال پوچھا, کہنے لگی سنا ہے تو کلمہ پڑھ گیا ہے. کہتے ہیں بس وجود چکنا چور ہو گیا. او میرے دوستو, لوگ پوچھتے تو ہے نا تو کس کا بیچا. ہاں او سنگیو, لوگ پوچھ لیتے ہیں تو کس استاد کا شاگرد ہے. اور یارو یاد رکھو تیرا حلیہ دیکھ کے لوگ پوچھتے ہیں تو کس مرشد کا مرید ہے. یاد رکھ اپنے لیے نہ صحیح کسی کی عزت کے لیے صحیح, اپنے لیے نہ صحیح کسی کی عزت کے لیے تو کسی کے لیے بدل دا. یار تو کسی کا ہی خیال کر جا, چل کسی اور کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کر جا. اپنے لیے نہ شریف دیکھ تو کسی اور کے لیے بدل جا. اب تیری کسی اور سے بھی نسبت ہے, لوگ کسی اور کے ساتھ منسوب کرتے ہیں, ان کا دیوانہ ہو ان کا مجذوب ہو, یا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں. کہا اس بی بی نے, کہنے لگی سنا ہے تو کلمہ پڑھ گیا ہے. کہتے بجلیاں دوڑ گئی. میں نے کہا اگر جھوٹ بولوں تو حضور کے وعدے کا کیا بنے گا. بابو نے کہا جھوٹ نہیں بولنا, اگر سچ بولوں تو پھر اس کے قریب کیسے جاؤں. کہتے وہاں سے بھی لوٹ آیا. اب میری زنا کی عادت بھی گئی. اگلی شام ہوئی تو سامنے مال پڑا تھا ایک آدمی کا, وہ آدمی کہا فلتا اس پہ ہاتھ ڈالنے لگا. تو دل میں خیال آیا یہ سویرے تفتیش بھی کرے گا. اگر پوچھتا مجھ تک آ گیا کہ تو نے تو نہیں چوری کی تو جھوٹ تو میں بول ہی نہیں سکتا. حضور سے وعدہ کیا ہے اور سچ بولوں گا تو میری آبرو کیا بچے گی. کہتے شام ایک دن میں گیا, اگلے دن کی شام ہوئی تو صرف سچ کی عادت اپنائی. میرا زنا بھی گیا, میری چوری بھی گئی, میری شراب کباب بھی گئے. کہتے تیسرے جا کے دروازہ رسول پہ بیٹھا. صحابہ باقی اپنا کام کرتے رہے, میں صرف مصطفیٰ کا چہرہ تکتا رہا. میں بس چہرہ تکتا رہا, دیر ہو گئی تھی. صحابی کہنے لگے کیا دیکھ رہے ہو. تو میں نے کہا اس رسول کا کمال دیکھ رہا ہوں, اس معموم کا کمال دیکھ رہا ہوں. ایک جھوٹ چھڑوایا ہے تو رب کریم نے مجھے سارے تقوی عطا فرما دی. یہاں تو جھوٹ کے پلندے ویروں نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہے مریدوں کی, جاؤ کرام پہ بیان کرو, سناؤ, فیس بک پہ دو, تیرے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے. اے جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں, جنہ ویکھ لیا ہو تے بول دے ہی نہیں. یہ جھوٹ کا پلندہ لے کر کے تو پھر رہا ہے, اس کو سنبھال کے رکھ. سچائی انسان کو جوان رکھتی ہے, سچائی آدمی کو بڑا کرتی, سچائی اس کے رشتے قائم رکھتی ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے سچ کا درس کیا, سچی بات کا حکم کہا, فرمایا سچ بولو. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ سچائی اتنی بڑی چیز ہے کہ سچائی کو تو آگ نہیں جلاتی. فرمایا کرتے تھے سچائی کو تو مٹی نہیں کھاتی. فرمایا کرتے تھے سچائی کو تو دریا نہیں نبوتا. لوگوں نے پوچھا دلیل, فرمانے لگے میرا ایک دہریے سے مناظرہ ہو گیا. لوگ بہت سارے اکٹھے ہو گئے. جب بات ذرا آگے بڑھی تو دہریہ مانتا نہیں تھا, میں دلائل دیتا, وہ بھی مجھے دیتا. سادے لوگ بول پڑے, کہنے لگے حضرت جی ہم تھاکے ہیں سول کے, رزلٹ بھی نکالے. تو فرماتے میں نے دہریے سے کہا چل رزلٹ نکال لے کر. آگ جلاتے ہیں, دونوں ہاتھ ڈالتے ہیں, جو سچا ہوگا بچ جائے, جو سچا ہوگا. فرماتے تھے سچائی کو آگ بھی نہیں جلاتی, جو سچا ہوگا بچ جائے گا اور جو جھوٹا ہوگا جل جائے گا. فرماتے آگ جلا لی. اب میں نے اسے کہا چل ہاتھ ڈال, تو وہ جھوٹا تھا, جھوٹ کے پیر کوئی نہیں ہوتے, وہ ہاتھ ہی نہیں آگے کرتا, ہاتھ ہی نہیں بڑھاتا. کہتا میں نے زبردستی پکڑ کے اس کا ہاتھ آگ میں کیا, کئی دیر تک آگ میں رکھا, نہ اس کا جلا نہ میرا جلا. کہتے باہر نکلا, لوگوں نے شور کر دیا یہ کیا ہے. میں نے عرض کی مولا نہ اس کا جلا نہ میرا. فرماتے عاطف غیب سے ندا آئی, مالک بن دینار سچے کے ہاتھ پہ بھی جس کا ہاتھ ہو ہم اس کا بھی نہیں جلایا کر. سچے کے ہاتھ میں بھی جس کا ہاتھ ہو ہم اس کا بھی, تیرا ہاتھ اس نے پکڑا اور جلا دوں, کہا لیدا کر. کہتے ہیں میں نے کہا چل میری اب علیحدہ ڈال دے. اور ڈرنے لگا, میں نے کہا یہ تو ڈالنا ہی پڑے گا. کہتے ہاتھ ڈالا, اس کا جل گیا, میرا بچ گیا. لوگ کہنے لگے یہ کیا ہوا. میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا, میرا کمال نہیں, میرا رب بھی سچا ہے.
میرے رب کے وعدے بھی سچے ہیں، قرآن بھی سچا ہے، قرآن کے اعلان بھی سچے ہیں، محبوب بھی سچے ہیں، اور محبوب کے فرمان بھی سچے۔ سچائیاں تو آگ میں ڈالے تو نہیں جلتی، ہم لوگ کیسے علیحدہ علیحدہ ہو جاتا۔ اور پھر میں نے عرض کی کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا لوگوں کا، بلا وجہ جھوٹ بولتے، جھوٹی خوابیں بیان کرتے، جھوٹے نظریات اور جھوٹی کہانیاں لوگ گھڑ کے بیان کرتے، آتے ہیں تو قصیدہ خوانی کرتے، بادشاہوں کے، پیروں کے، علماء کے قصیدے پڑھتے، آ کے اب کو کہتے ہیں کیا بات ہے، کیا بات نہ بھائی، وہ تعریف ہوتی نہیں جو منہ پہ کی جاتی، تعریف تو وہ ہوتی ہے جو تو کسی تیسری جگہ جا کے بیٹھ کے کرتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھنا، جو منہ پہ کی جاتی ہے وہ خوشامد ہوتی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو میری تعریف کرتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ اس کے منہ میں مٹی ڈالوں۔ ہمارے بزرگ تھے مولانا غلام علی اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رات میں اوکاڑے میں تھا تو ان کی خوشبوئیں بڑی آ رہی تھی وہاں سے، تو ان کی جب کوئی تعریف کرتا تھا تو وہ اس دور میں ہم یہ نہیں نہ کہہ سکتے کسی کو کہ تیرے منہ میں مٹی ڈالو، تو جب کوئی تعریف کرتا تھا تو وہ اپنے رگ میں بولتے تھے، فرمایا کرتے دل کرتا ہے تیرے منہ میں خاک شفا ڈالوں، تیرے منہ میں مدینے کی خاکے کے شفا ڈالو۔ تو بندہ کہتا ہے کیا مطلب، کہتا ہے کہ حضرت عمر مٹی کہا کرتے تھے نا، تو میں کہہ نہیں سکتا کہیں تو ناراض نہ ہوتا۔ تو منہ پہ تو خوشامدے 2 منٹ آئے، اور پیر بھی جو کہ علماء بھی اللہ ماشاءاللہ میری طرح جو کہلواتے تھے، علماء مشائخ بڑے لوگ، وہ تعریف کے اللہ تعالیٰ خیر کرے، بڑے مزے ہوتے ہیں، تو تھوڑی دیر تعریف کرتا ہے، آنے والا کہتا ہے حضرت جی بلے بلے، ساری رات اسی رہے ہو خواب ہو خواب۔ یہ 2-3 تعریفیں سنو، سب میں گیا، آپ جانے اور آپ کا کام جائے گا۔ بھائی تعریف خالی کرتے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ پیارا تو وہ ہوتا ہے جو مشن کا وارث ہوتا ہے، جو دست و بازو بنتا ہے، جو آگے بڑھتا ہے، جو دکھوں سکھوں میں دھوپ چھاؤں میں ساتھ ہوتا ہے۔ آ کے تعریف کرنا